على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، جہنم کی وعید ہے للمطففین، مطفف کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وعید ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کون ہوتا ہے؟ عربی میں مطفف کہتا ہے وہ جو تھوڑی تھوڑی کام معمولی کم کرتا ہے ناپ تول میں، کیلو میں آدھے چھٹا، اسی طرح گز کے اندر تھوڑی بہت ہے کنبلی کے برابر، معمولی جس کی کوئی قیمت نہیں، اتنی چیز اگر بیچی جائے تو اس کی قیمت نہیں، اتنی چیزوں کی کمی کرتا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھو بھائی سن لو، یہ سپارے کی سورت ہے، مطففین کہتے ہیں، اس سورت کا نام مطففین ہے۔ مطفف کے معنی تھوڑے تھوڑے معمولی گھٹانے والے، کمی کرنے والے ناپ تول میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے پہلے فرمایا وائل۔ وائل کے معنی عربی کے لفظ وائل، اردو میں اس کی ہلاکت، وعید کہتے جہنم کی وعید ہے، ہلاکت ہے، بے برکتی ہے، بہت بڑے خسارہ ہے جو معمولی گھٹاتے ہیں۔ اب معمولی گھٹانے والے کے لیے اگر جہنم کی وعید ہے، ہلاکت ہے، اب زیادہ گھٹانے والوں کا کیا حال ہے اندازہ لگاؤ۔ اتنے معمولی سے گھٹانے کو انسان کوئی ایسے برا عمل بھی نہیں سمجھتا، جانے دو، یوں کہہ کر سبق دوش کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کر اتنی سے بھی کم کرنا، ناپ تول میں، لینے دینے میں اللہ تعالیٰ ہلاکت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید بتاتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ گھٹانے والے ان کا عمل کیسا ہے؟ ایک اور خراب عمل بھی ہے ان کا، وہ کیا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسرے سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، جب دوسرے سے لیتے ہیں، لیتے وقت ناپ تول میں، وزن میں کا برابر پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ناپ کر یا وزن کر کے دوسرے کو دیتے ہیں، گھٹاتے ہیں، دوسرے سے ناپ تول کے ساتھ لینے میں برابر لیتے ہیں، اس میں گھٹاؤ اور کمی کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو پھر وزن میں اور تولنے میں، ناپنے میں گھٹا لیتا ہے۔ دیکھو یہ اور برائی ہے، ایک تو مطلقاً گھٹانا برائی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وعید ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔
اسے مال و دولت میں برکت نہیں آتی، معمولی سے گھٹا کر یوں سمجھتا ہے بہت کما لیا، لیکن دوسرے کی طرف سے ایسے کوئی وعید آ جائے گی، ایسے معاملہ آ جائے گا اور اس سے کہیں زیادہ مال نکل جائے گا۔ ڈاکو آ گیا، چور آ گیا نعوذ باللہ، یا گم ہو گیا، اللہ نہ کرے۔ دیکھو اس طرح کے واقعات پیش آتا ہے، یہ وبال ہے در حقیقت معمولی گھٹانے کا۔ اس لیے فرمایا ان کو معمولی گھٹانا ان کے لیے بڑے خسارے کی علامت ہے۔ دوسری ان کے خسارہ عمل، برا عمل یہ ہے جب اپنے لیے لیتا ہے، پورا لیتا ہے تو دوسرے کو دیتا ہے، گھٹا کر دیتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہتے ان کو یقین نہیں ہے قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جانا؟ کیا وہ یقین نہیں رکھتا؟ اللہ کے پاس جا کر ان مال و دولت کے بارے میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو کوئی بھی اپنا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، دوسری چیزوں میں ایک سوال، مال و دولت کے بارے میں 2 سوال۔ ایک سوال تو اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح اس نے کمایا، کمانے کا طریقہ کار کیا تھا، شریعت کے مطابق تھا، اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق تھا، یا ناپسند طریقے سے اس نے گھٹا کر کمایا۔ اور دوسرا ہے کہ خرچ کیسے کیا ہے مال کو۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو خرچ کہاں کیا؟ ایسے جگہ پر خرچ تو نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے جگہ مال تو دینا شروع نہیں کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دیکھو، یا پسندیدہ طریقے سے مال دینا ہوا یا ناپسند طریقے سے دینا ہوا، اس کے بارے میں بھی ڈبل سوال ہوگا، ایک سوال ہوگا۔ ایک کمانے کے طریقہ کیسے تھا، شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ کمانے کے بعد مال تو اپنے پاس رہتا نہیں، رکھنے کی چیز نہیں، خرچ کرنے سے کام بنتا ہے انسان کا، تو خرچ کرنے میں کس جگہ خرچ کیا اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے اس آیات کریمہ میں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے آنا جانا پڑے گا، ذرہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا بھی نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم وزن کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے، اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نقصان کیا، کسی نے ثواب کام کیا تو ثواب کے کام کرنے والے کو ثواب دیں گے، اگرچہ بہت ہی تھوڑا سا کام ہے وہ نیکی کا۔ اور برائی کرنے والا، خسارہ کرنے والا، اسی طرح ناپتول میں معمولی سے گھٹانے والے کو بھی عذاب دیں گے۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور یہ نہ سمجھو قیامت میں تمام لوگوں کے بارے میں حساب کتاب اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ تو کہتے نہیں حساب کتاب میرے لیے تو آسان ہے، حساب کتاب میرے لیے تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ
تمام کام جو مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے کر لیتا ہے. زیادہ زیادہ مقدار کی چیز کو بھی کم کے مقدار میں اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے. ان کے لیے کیا ہے، عقل سے بالا تر کام کو بھی وہ کر لیتا ہے. تو وزن میں گھٹانے، وزن میں بڑھانے کہ جو معمولی گھٹاتا بڑھاتا ہے، تو اس کے بارے میں حساب کتاب کرنے میں میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، میرے لیے کافی ہے حساب کتاب، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سے آسان. اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ گھٹانے بڑھانے والے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو یقین نہیں کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. یوم عظیم، وہ عظیم دن ہوگا، وہ معمولی دین نہیں ہوگا، عظیم سے عظیم تر دین ہوگا. ایک ایک عذاب، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں عذاب جو آئے گا، کیا ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا، انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا، انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتا، انسان کے فہم اور سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی سامنے لے آئے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو اگر مارا، تکلیف دیا، اس کا بھی ہم بدلہ لیں گے، حالانکہ وہ جنت اور جہنمی نہیں ہے جانور. حساب کتاب کہ ان کا لازم ہو، یا ان کے لیے جنت ہو یا ان کے لیے جہنم ہو، جیسے انسان کے لیے ہے، آدمی کے لیے ہیں، بنی آدم کے لیے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کو برابر سرابر دکھانے کے لیے جانوروں کا بدلہ بھی لے کر دیں گے. لیوم عظیم، اس لیے وہ عظیم سے عظیم تر دین ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو کر بلا ترجمان کے حساب کتاب دینا پڑے گا، یہ بڑا عظیم سے عظیم تر دین ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس سے جب بات کی جاتی ہے تو بات کر لیتا ہے، لیکن جب کہہ دیا جاتا ہے کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس سے پوچھا گیا وجہ کیا تم کو کیا مشکل پیش آتا کلمہ پڑھنے میں؟ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے، ویسے دوسرے بات کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے زبان کے نیچے سے کوئی کانٹا آ کر چھپ رہا ہے، اس لیے زبان ہل نہیں سکتی. تو لوگوں نے تحقیق کیا، علاقے کے علماء نے، کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے ملنے والوں سے معلوم ہوا کہ وہ کاروبار میں، وزن میں، تولنے میں، ناپ تول میں یہ کمی کرتا تھا. وہ کانٹے کو صحیح نہیں رکھتا تھا. جس کانٹے کے ذریعے سے دوسرے سے مال لیا، جس کانٹے کو دکھا کر دوسرے کو کم دیا، وہی کانٹا اس کے زبان کے نیچے چھپ رہا ہو، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اسی حالت میں وہ انتقال کر جاتا ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھو بھائی، یہ کانٹا جو دیا گیا، یہ کانٹا صرف یہ ناپ تول کے لیے نہیں، اس کا انجام کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے میں جا کر اس کا وزن، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا نتیجہ وہیں آئے گا. ایک کانٹا اپنے زبان میں چھپنے لگے گا، جس کو کمی کر کے، جس کو زیادہ کر کے، جس کو گھٹا بڑھا کر ہم نے کام لے لیا، اپنے مفاد حاصل کر لیا. تو مفاد حاصل ہوتا ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وبال آ جاتا ہے. اور مرتے وقت وبال آنا تو یہی دیکھا آپ نے، دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ایک رائے کے برابر بھی کھانا لینا کتنا بڑا وبال ہے. اللہ تعالیٰ اس وبال کو سامنے رکھ کر ناپ تول میں بالخصوص
دینے لینے میں